بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آگے ایک فائدہ ذکر کیا گیا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ علامہ عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم نے ابھی حدیث بیان کی ہے کہ مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے اوپر سے گزر ہوئے، تو یہ جو حدیث ہم نے بیان کی ہے اس حدیث کے تحت کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ معلوم ہوتی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یعنی جو حضرات منکرین عذاب قبر ہیں تو یہ حدیث ان کے لیے ان پر حجت ہے قسم سے، تو اس لیے اس سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں جو غیر نبی کو معلوم نہیں ہوتی، تو اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ جو اصال ثواب حق ہے، تو یہ ہے کہ اصال ثواب کیا ہے؟ حق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض احباب اصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، تو اس لیے فرمائے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصال ثواب حق ہے، یعنی جب چھڑیوں کی تسبیح سے مردہ کو ثواب ہو چھڑیوں کی تسبیح سے مردہ کو ثواب ہو سکتا ہے، تو تلاوت قرآن وغیرہ کا تو درجہ اس سے اولا ہے، تو اس میں تو بدرجہ اولا اس کو ثواب پہنچے گا۔ لیکن جب چھڑیاں دو الگ الگ کر کے رکھی گئی تو اس کا اثر ان تک پہنچ گیا، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو اس وقت اس کا اثر تو بطریق اولا پہنچے گا۔ آگے ہے قال حناد۔ دیکھیں اس میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ اپنے استاد کے درمیان اختلاف الفاظ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے دو استاد ہیں، ایک زہیر بن حرب اور دوسرا حناد۔ زہیر یستنزہ کے الفاظ ذکر کرتے ہیں اور حناد یستطر کے الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے آگے دوسری حدیث کی تشریح کی اس حدیث کو ذکر کرنے کی غرض یہ ہے کہ مجاہد کے دو شاگرد ہیں، ایک اعمش اور دوسرا منصور۔ اعمش نے مجاہد و ابن عباس کے درمیان طاؤس کا واسطہ نقل کیا ہے اور منصور نے یہ واسطہ نقل نہیں کیا۔ باقی یہ بات کہ ان دونوں میں سے کون سی سند صحیح ہے، تو امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طریق درست ہیں، کیونکہ انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے اولاً طاؤس سے یہ حدیث سنی ہو، پھر براہ راست ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث سن لی ہو۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے بھی ان دونوں سندوں کو ذکر کیا ہے اور سکوت اختیار کیا ہے، معلوم ہوا کہ ان کے ہاں بھی یہ دونوں سندیں صحیح ہیں۔ اور لیکن امام ترمذی علیہ رحمہ نے کتاب العلل میں امام بخاری کے حوالے سے نقل کیا کہ طاؤس کے واسطے سند صحیح ہے۔ آگے جو ذکر کیا کہ قال کان یستطیع، یعنی اعمش کے شاگرد ابو المعاویہ نے اس حدیث میں یستنزہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں اور منصور کے شاگرد جریر نے لا یستطیع کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ اچھا یہاں بھی ایک فائدہ ہے کہ ضابطے کا تقاضا تو یہ ہے کہ قال کی ضمیر منصور کی طرف راجع ہو، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جہاں راوی اختلاف کر رہا ہو تو اس کی نسبت راوی مشترک کی طرف ہوتی ہے، اور یہاں مشترک راوی مجاہد ہیں اور منصور ان کے بھی شاگرد ہیں، لیکن ایک خارجی قرینے کی وجہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں قال کی نسبت جریر کی طرف ہے، اور وہ خارجی قرینہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کے مقابلے میں وقال ابو معاویہ ذکر کیا ہے، اور ابو معاویہ مجاہد کے شاگرد نہیں ہیں بلکہ شاگرد کے شاگرد ہیں، تو معلوم ہوا کہ پہلے قال کی نسبت بھی مجاہد کے شاگرد کی طرف ہو جائے گی جو کہ جریر ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں امام ابو داؤد علیہ رحمہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جریر کی طرح ابو عبداللہ یہ بھی منصور کے شاگرد ہیں، حالانکہ ابو معاویہ اعمش کے شاگرد ہیں، اور سیاستہ کی روایت اس پر دلالت بھی کرتی ہیں، اس لیے محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کو چاہیے تھا کہ قال ابو معاویہ کان لا یستطیع کا تذکرہ پہلی حدیث میں کرتے۔ اور آگے ایک لفظ آتا ہے قال ابو داؤد قال منصور۔ دیکھیں اس کے مقصد میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، پچھلی حدیث میں
قطع ما اصابہ البول کے لفظ ہیں، تو اس میں لفظ ما مبہم ہے، ما سے کیا مراد ہے؟ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ابو عیسیٰ کی حدیث لائے کہ ما سے مراد یا تو جلد احدکم ہے یا جسد احدکم ہے۔ تو دیکھیے آگے دوسرا اس کا احتمال کہ پہلی حدیث کی تائید میں یہ قول ذکر کیا کہ جس طرح یہ عبد الرحمن بن حسنہ سے مروی ہے اسی طرح ابو وائل سے بھی مروی ہے، مرفوعاً بھی اور موقوفاً بھی۔ مرفوعاً عاصم نے اور موقوفاً منصور نے نقل کیے۔ پھر حدیث موقوف میں جلد احدکم کے الفاظ اور حدیث مرفوع میں جسد احدکم کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ بخاری شریف کی روایت میں تو ہے کہ اصاب ثواب احدکم، اور یہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ جلد احدکم، اور دوسری روایت میں جزد احدکم آتا ہے، تو یہ تعارض ہو گیا ہے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ درست روایت بخاری والی ہے کہ ان کو صرف کپڑا کاٹنے کا حکم تھا، جسم پر یا چمڑا کاٹنے کا حکم نہیں تھا، جسم یا چمڑا کاٹنے کا ان کو حکم نہیں تھا، کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ اور جس روایت میں جلد احدکم کے الفاظ ہیں اس سے مراد پوستین یا چمڑے کا کپڑا ہے، اور جزد احدکم یہ روایت بالمعنی ہے، اور جزد احدکم سے مراد جلد کا چمڑا ہی لیا جائے گا، اور پھر اس کو جزد احدکم سے کیا کیا ہے، تعبیر کیا ہے۔ یہ مختصراً ہم نے یہ اپنا باب مکمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔